اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سود خور کی سزا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سود خور کے لیے کون کون سی سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ناراضی مول لینا۔ سود خور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان جنگ ہو اور اس سے اللہ عز و جل کی ناراضی ہو۔ گھروں جیسے پیٹ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ میں نے اپنے سر کے اوپر سے گرج اور کڑکدار بجلی کی مثل ایک آواز سنی اور کچھ مردوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ اور بچھو جوش مارتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ سود خور ہیں۔ گویا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے سود کھایا اگرچہ ایک ہی درہم ہو تو گویا اس نے اسلام میں اپنی ماں سے زنا کیا۔ سود لین دین کرنے والوں پر لعنت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عذاب کے فرشتے سود کھانے والوں کو اس طرح پچھاڑ دیں گے جس طرح سخت بخار والا پچھاڑے کھاتا ہے۔ تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عز و جل نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے گواہ اور سود کے دیکھنے والے اور گودنے اور گدوانے والے، اس سے مراد سوئی سے جسم کو چھید کر اس میں رنگ یا سرما بھرنا ہے، اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ بیماریاں اور خون ریزیاں عام ہو جائیں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آخری زمانے میں 4 بری خصلتیں عام ہوں گی: سود کھانا، خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھانا، ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ جب یہ برائیاں عام ہوں گی تو لوگوں میں کئی طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی اور اللہ عز و جل ان کو خون ریزی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جس دن سب لوگ رحمت للعالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی سب کھڑے ہوں گے سوائے سود خور کے کہ وہ کھڑا ہونا چاہے گا لیکن مجنون و مغبوط الحواس یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ پیٹ کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص نے جتنا سود کھایا ہوگا اللہ عز و جل اس کے پیٹ کو اتنا ہی آگ سے بھر دے گا، اور اگر اس نے سود سے کوئی مال کمایا ہو تو اللہ عز و جل اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا، اور سود خور اس وقت تک اللہ عز و جل کی ناراضی اور لعنت میں رہتا ہے جب تک اس کے پاس ایک بھی سودی قیراط یعنی دینار کا 20واں حصہ موجود ہوتا ہے۔ سود نیکیاں مٹاتا اور گناہ بڑھاتا ہے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی برابر برابر ہونا چاہیے، اور جو زائد یعنی سود ہے اس سے سود لینے والے کو جہنم میں داغا جائے گا۔ اور سود نیکیوں کو ختم کرتا ہے، عبادات کو باطل کرتا ہے اور گناہوں کو بڑھاتا ہے۔ اور جس روزے دار نے سود کے مال سے افطار کیا اللہ عز و جل اس کا روزہ قبول نہیں فرمائے گا، اور جس نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے پیٹ میں حرام یعنی سود تھا اللہ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر اس سود مال سے صدقہ کیا تو اللہ عز و جل اس کا صدقہ قبول نہیں فرمائے گا، اور سود خور پر بروز قیامت کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے گا کہ جس میں اللہ عز و جل اس پر لعنت نہ فرمائے۔ یاد رکھیے، حق تعالیٰ کا سود خور سے اعلان جنگ ہے اور وہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں فرمائے گا۔ پس اے بندے، تو اللہ عز و جل سے جنگ میں اپنی کمزوری پر نظر ڈال کہ کون مغلوب ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔